السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج میں درخشاں اردو جو ہے اس کا جو سب سے پہلا سبجیکٹ ہے حمد، اس کے بعد شبنم کمالی اور اس کے بعد حمد خدائے عز و جل ہے، اس کے جو سوالات ہیں اس میں سے دو میں بتا دیا ہوں۔ یعنی جو تین گروپ میں سوالات ہیں نا، ایک مختصر ترین سوالات ہے اور دوسرے نمبر پر مختصر سوال ہے اور تیسرے نمبر پر طویل سوالات ہے۔ تو دو گروپ میں سوال بتا چکا ہوں اس سے پہلے والی ویڈیو میں، اور جو ہے آج میں تیسرا جو طویل سوالات ہے اس کا آنسر بتانے جا رہا ہوں، اس کا جواب بتانے جا رہا ہوں۔ یہ طویل جو سوالات ہیں، کیا ہے پہلا سوال؟ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجئے۔ نمبر دو پہ کیا ہے؟ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجئے۔ اور نمبر تین پر کیا ہے؟ حمد کا خلاصہ لکھیے۔ تو میں جو ہے اس کو بہت شارٹ طریقے پر بالکل جو ہے مختصر میں اس کا جواب آپ سامعین کو بتانے جا رہا ہوں، آپ ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ درخشاں اردو کا یہ طویل سوالات میں بتانے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ درخشاں جو اردو ہے اس کا پہلا سبجیکٹ پہلا ہے حمد خدا، پہلا ہے حمد اور دوسرا ہے شبنم کمالی اور تیسرا ہے حمد خدائے عز و جل۔ تو اس کے جو سوالات تین گروپ میں یہاں پر بتائے گئے تھے، تو میں دو سوالات پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کا جواب سمجھا چکا ہوں۔ اب جو ہے یہ تیسرا جو گروپ ہے، یعنی اس میں تین سوالات ہیں، ان سوالوں کا جواب، ان سوالوں کا حل، ان آنسر کا کوشچن میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ طویل سوالات۔ طویل سوالات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ لمبے سوالات کیے جا رہے ہیں اور اس کے جوابات بھی جو ہوں گے تھوڑا لمبے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میں مختصر طور پر اس کے جوابات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے، کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے انگلش ہو یا اردو ہو یا عربی کی کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اس کے اندر جو آنسر آتے ہیں، اس کے اندر جو کوشچن آتے ہیں نا، اس کا آنسر اس کے سبجیکٹ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ کوئی بھی آپ کے کتاب پڑھیں، کہ کسی بھی ہنر سے آپ واقفیت رکھتے ہوں، کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہوں، کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوں، تو اس کا سبجیکٹ سب سے پہلے آپ حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یعنی اس سبجیکٹ ہے، اس کا جو سبق ہے، سبق کو بالکل جو ہے آپ حلوہ بنا دیجئے گا، بالکل اس کو آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کی۔ جب سبق کو آپ سمجھ جائیں گے بالکل آسان طریقے سے، تو اس کے اندر جو کوسچن آئیں گے، جو سوال آئیں گے، بالکل آپ کا سوال وہ جو ہے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے، کوئی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ تینوں جو سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں، ان تینوں سوالات کا جواب جو ہے آپ کے سبجیکٹ کے اندر ہی ہے۔ دو سوالات تو اس میں ہے، یعنی یہ جو نظم ہے، یہ جو شعر ہے، اس کے اندر یہ دو سوالات کا جواب ہے۔ یعنی یہ اوپر والا سوال، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجئے، اور تیسرا ہے حمد کا خلاصہ لکھیے، اور شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجئے۔ یہ جو ہے شبنم کمالی کے چیپٹر، اس میں اس کا جواب ہے۔ اور یہ دو جو اوپر 1 نمبر اور 3 نمبر جو اس سوال ہے، اس کا جواب اسی شعر کے اندر ہے۔ تو میں بتانے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ جو ہے میرے ساتھ کتاب کو اپنی کتاب کو درخشاں اردو کو کھول لیجئے، اور جو ہے دھیان سے میں جو سوال کا جواب بتا رہا ہوں اس کو جو ہے دھیان سے سنیے، اور اس کو اپنی کاپی پر بھی اس کو نوٹ کرتے جائیے، لکھتے جائیے۔ تو سوال کیا ہے؟ پہلا سوال، شامل نصاب، یعنی اس نصاب کے جو نصاب میں جو شامل ہے، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجئے۔ تو حمد کون ہے؟ حمد یہی ہے، یعنی حمد یہاں سے شروع ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں حمد۔ تو اس کا جو نظم کیا ہے، شعر کیا ہے، یہ پورا شعر ہے اس کا۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں پہلا شعر یہی ہے،
خالق دو جہاں ہے تو اے ذد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی وہ بے مثال ہے۔ تو یہ پہلا شعر ہے، یعنی یہ ایک ہو گیا اور یہ دوسرا، یہ پورا لائن یہ پہلا شعر ہے۔ تو سوال میں اس پہلے شعر کی تشریح پوچھ رہے ہیں۔ پہلے شعر کی تشریح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو تفصیل کیجئے، یعنی اس کو تفصیل سے بتائیے۔ یہاں پر جو یہ اس کے اندر جو موٹی مطلب اس کے اندر باریکی ہے، اس کا وضاحت کیجئے، اس کا تفصیل کیجئے، تھوڑا سا تفصیل کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ تو آپ جو ہے زیادہ اس میں کوئی لمبا چوڑا نہیں سوچنا ہے، آپ جو اسی شعر کی تشریح کر دینا ہے اپنی زبان میں۔ آپ اگر اس شعر کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے نا تو بالکل آپ اپنے طرف سے اس شعر کا جو ہے تشریح کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ شاعر جو ہے اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آپ دونوں جہاں کے خالق ہیں۔ آپ لکھیے، اس کو نوٹ کیجئے، شاعر کہہ رہا ہے، آپ سب سے پہلے اس شعر کو یہاں جواب لکھیے گا، جواب لکھنے کے بعد اس کے نیچے یہ دونوں شعر جو ہے لکھ دیجئے گا، جواب لکھ کر اور شعر لکھ کر، اور اس کے بعد جو ہے اس کا تشریح کیجئے گا۔ کیسے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، آپ دونوں جہان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ دونوں جہان یعنی دنیا اور آخرت کو پیدا کرنے والے ہیں، یعنی آپ تمام کائنات کا خالق ہیں۔ اے اللہ، آپ جلال والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، آپ جلال والے ہیں۔ اے اللہ، تو یکتا اور منفرد ہے۔ یہاں لگائیے تمام کائنات میں، اے اللہ آپ تمام کائنات میں ایکتا ہے۔ اے اللہ، تیری ذات تمام کائنات میں ایک ہے اور یکتا ہے اور ایک ہے، اور اے اللہ تو پاک اور عالی اور بے مثال ہے۔ اے اللہ تو پاک، عالی اور بے مثال ہے۔ بس اس کا جواب ہو گیا، زیادہ لمبا چوڑا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے پہلے سوال کا جواب ہو گیا، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ دوسرا سوال ہے شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات۔ تو دوسرا سوال کا جواب دیکھیے، یہاں پر ہے، جواب کیا ہے؟ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ان میں انوار عقیدت۔ تو آپ کو جواب میں کیا لکھنا ہے کہ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبہائے عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عزوجل جناب شبنم کا۔ تو آپ کو صرف اتنا لکھنا ہے، یہ نصاب نہیں لکھنا ہے، بلکہ یہاں تک لکھنا ہے، یہاں سے ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے۔ بس اس کا جواب اتنا ہی ہے، اتنا تک آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرے نمبر کا جو سوال ہے، یعنی حمد کا خلاصہ لکھیے، اس کا جواب بھی اس شعر کے اندر ہی ہے، یعنی یہ جو نظم ہے اسی کے اندر اس کا جواب ہے۔ جواب کیا ہے آپ نوٹ کیجئے، اس کو لکھتے جائیے۔ میں جو ہے اس کو بول رہا ہوں اپنے طرف سے، اس کو اپنے دماغ سے اس کو بول رہا ہوں، اسی شعر کو دیکھ کر میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں، تو اس کو آپ نوٹ کیجئے۔ کیا لکھنا ہے؟ اس حمد میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی پاک ذات ایسی ہے کہ نہ تو کوئی اس کی ہمسری کر سکتا ہے اور نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں جہان کے مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کے تمام جانداروں کی موت و حیات کا مالک ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر طرف اسی کا حسن اور جمال کا پرتو پھیلا ہوا ہے۔ بس آپ جو اتنا خلاصہ لکھ سکتے ہیں، اور آگے لکھنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایک نظام حیات بنا رکھا ہے جس کے ذریعے اہل علم و دانش اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی کام انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اگر خدائے تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو لاکھوں سال تک مسلسل بیان کیا جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگا۔ اگر کسی معمولی بندے پر خدا کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ بندہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔
تو یہ شعر کا مطلب ہو گیا، یہ شعر کا خلاصہ ہو گیا، یعنی اس سوال کا جو حمد کا خلاصہ، یہ جو تیسرا نمبر سوال ہے اس کا جواب ہو گیا۔ تو اس لیے آپ جو ہے یہ تینوں سوال کا جواب اپنے کاپی میں اس کو نوٹ کر لیجئے، اور نوٹ کر کے اس کو جو ہے بالکل ازبر یاد کر لیجئے، اور ایگزام کی جو ہے فل طریقے سے تیاری کیجئے، تاکہ آپ جو ہے ایگزام میں اچھے سے اچھے نمبر لا سکیں، اور جو ہے آپ جو ہے فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو سکیں۔ تو اس لیے آج کا ویڈیو یہیں پر جو ہے اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے چیپٹر کا جو ہے، یہ اگلا چیپٹر جو اس کا ہے، انشاءاللہ میں اگلا چیپٹر شروع کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔